السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے کمپلیٹ کیے ہیں، جو کہ تھے اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ اگر کسی کے مس ہو گئے ہیں تو پچھلے لیسنز دیکھ لیں جا کے، کیونکہ یہ سارے لیسنز جو ہیں وہ جوائن ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تجوید کے سارے رولز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں سے کوئی ایک رول بھی مس کرتے ہیں تو ہمیں آگے جا کے جب ہم اپنی تجوید کا آغاز کریں گے باقاعدہ اور تلاوت شروع کریں گے، اس میں پھر ہمیں بہت مشکل ہوگی اگر ہمیں اس میں سے کوئی ایک قاعدہ بھی نہیں آئے گا تو آج ہم پڑھیں گے جزم، تشدید، را کے قاعدے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزم، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مثالیں دیکھتے ہیں، اس سے صحیح سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا سمجھایا ہے۔ اب دیکھیں جیم کے اوپر جزم ہے، جزم کی یہ اوپر دیکھیں یہ علامت ہوتی ہے چھوٹی سی دال، ٹھیک ہے؟ جس حرف پہ چھوٹی سی دال ہوگی اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں، جیم ساکن، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب پیچھے کیا ہے؟ زبر، تو ہم نے جیم کو تا سے ملا کے پڑھنا ہے۔ تو یہ مطلب ہے جزم کا کہ پچھلے حرف کو جزم جس حرف پہ ہوگی اس سے ملا کے پڑھنا۔ تا زبر جیم، تاج۔ تاج کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ کیونکہ جیم کے اوپر قلقلہ کر رہی ہوں۔ قلقلہ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ جیم حرف قلقلہ ہے۔ قاف طا با جیم دال، یہ میں پچھلے لیسنز میں پڑھا چکی ہوں، حروف قلقلہ یعنی ہلا کے پڑھنا۔ تو تاجری، ٹھیک ہے؟ آگے قاف بھی حروف قلقلہ ہے۔ تاق، تاقوا، تاقوا۔ آگے یغنی، یغنی۔ آگے نوشیرات، نوشیرات۔ جس حرف پہ جزم ہوگی اس کو ایک ہی بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ روفیات۔ اب آت نہیں کہنا، آت کہیں گے غلط ہو گیا، کیونکہ یہ ہم قلقلہ کریں اور حروف قلقلہ صرف 5 ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی حرف قلقلہ یعنی کہ ہلا کے نہیں پڑھا جائے گا وہ، روفیات، بس ایسے۔ آت نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ یا، اب میں یا کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ میں نون کو چھپا رہی ہوں، اخفا کر رہی ہوں۔ نون کو کیوں چھپانا ہے؟ کیونکہ آگے حروف ہلکی نہیں ہیں۔ یا قالیبو، یا قالیبو، ٹھیک ہے؟ لیسا، لیسا، حشیرات، یعلمو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری مثالوں سے ہمیں سمجھ آئی کہ کس طرح سے جس حرف پہ جزم ہوگی اس کو ملا کے پڑھنا ہے، اور اگر کوئی جزم والے حرف پہ اگر کوئی جزم ہے اور ساتھ ہی وہی حرف حروف قلقلہ بھی ہے تو اس کو پر قلقلہ بھی ایٹ اے سیم ٹائم قلقلہ بھی کرنا ہے، سیم ٹائم اس کو موٹا بھی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چلتے ہوئے ہم نے اپنے رولز کو، پچھلے سارے رولز کو فالو کرنا ہے۔ اب آگے ہے تشدید۔ تشدید کو ہم شد بھی کہتے ہیں۔ تشدید کیا ہوتی ہے؟ تشدید یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس کی یہ شیپ دیکھ لیں، اس طرح کی یہ شیپ ہوتی ہے، اس کی علامت یہ ہے تشدید کی۔ پھر ہم نے کیا بتانا ہے کہ تشدید کو پڑھنا کیسے ہے۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھنا۔ جزم والے کو ہم نے ایک بار پڑھا نا، لیکن تشدید کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں۔ اب 2 بار کیسے پڑھنا ہے؟ ایک بار ہم نے اس کو پہلے حرف سے ملانا ہے جو کہ ہم جزم میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے جزم میں سمجھایا نا کہ بس ایک بار پچھلے حرف سے ملانا ہے، لیکن تشدید میں فرق یہ ہے کہ ایک بار پچھلے حرف سے ملانے کے بعد ایک بار اس کو خود پڑھنا ہے اکیلا۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون اور میم پہ شد آئے یا تشدید آئے، دونوں باتیں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ غنہ ہوگا۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، یا ناک میں آواز کو روک کے گنگنا کرنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے، یعنی ایک بند ہم نے اپنی انگلی کھولی جتنے ٹائم میں اتنی مقدار ہے 1 الف کی، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثال دیکھیں پھر سمجھ آئے گی۔ جیسے اب میں نے پڑھنا ہے اس کو حمزہ زبر با، اب یہ میں نے ایک بار پڑھا،
پھر میں نے اس کو با زبر با جو پڑھا وہ 2 بار ہو گیا، ٹھیک ہے. حمزہ زبر با اب 1 دفعہ پڑھا، با زبر با 2 دفعہ. تو تشدید کی کیا ڈفرنس کیا ہے تشدید اور جزم میں؟ جزم اور تشدید میں یہ ڈفرنس ہے کہ جزم 1 بار پڑھی جاتی ہے، تشدید 2 بار. 1 بار پچھلے حرف سے ملا کے، 1 بار خود اس کو اکیلا پڑھتے ہیں. حمزہ زبر با اب 1 بار ہو گیا، با زبر با 2 دفعہ میں نے اب اس کو پڑھا. اب با، اب دیکھیں حمزہ زیر با اب، با زبر با ابا، اس طرح. ابا، ابی، 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 اتا، 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 اتی، 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 اجا، اجا، اجا. اب دیکھیں اگر یہ پورے حروف میں آئیں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ سے یا ای، یا زبر الف یا لمبا کیوں کر رہی ہوں کہ الف مدہ ہے. ایاکا، ایاکا. یا ظنو، یا ظنو، نون کے اوپر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. نون پہ غنہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ نون اور میم پہ تشدید آ جائے تو نون پہ غنہ ہوتا ہے. یا ظنو، ثم، ثم، ٹھیک ہے. میم پہ بھی غنہ کیا میں نے. سجیرت، سجیرت، سعیرت، عین بھی واضح میں نکالوں گی. سعیرت، را پہ زبر آ گئی، را موٹا. سعیرت، عطولت، اتی نہیں کہنا، ٹھیک ہے. اور عین بھی نکالنا ہے اور تو بھی موٹا کرنا ہے. عطولت ایسے پڑھنا، ٹھیک ہے. اب آگے ہمارا لاسٹ قاعدہ ہے را کا قاعدہ. اس میں جب را کے اوپر جزم آ گئی تو را کو ساکن پڑھیں گے، اور را پہ تشدید آ گئی تو را مشدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب را کا مین دیکھیں کہ را کو پڑھنا کیسے ہے، کس کی صورت میں. جب را پہ زبر آ جائے، پیش آ جائے تو را پر ہوگی. پر مطلب موٹا، پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھنا، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو پچھلے لیسنز میں کئی بار بتا چکی ہوں، لیکن آج میں ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں. را پر زیر آ گئی تو را باریک ہوگی. را پہ آ گئی جزم، ٹھیک ہے، یعنی کہ را پہ جزم ہو لیکن پچھلے حرف پہ زبر اور پیش ہوگی تو را پر ہوگی. پر مطلب موٹا. را پہ ساکن ہے، را کے اوپر جزم ہے لیکن را سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، را باریک، ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، را موٹی ہوگی. را پہ زیر ہوگی، را باریک ہوگی. را پہ جزم آ گئی لیکن پچھلے حرف پہ زبر ہے اور پیش ہے، اس صورت میں بھی را موٹی. لیکن اگر را کے اوپر جزم ہے اور پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک، ٹھیک ہے. یہ را کا قاعدہ ہے. مثالیں دیکھیں. حمزہ زبر را ار. اب میں اس کو را کو موٹا پڑھوں گی. کیوں موٹا پڑھوں گی؟ کیونکہ را پہ جزم ہے، پچھلے حرف پہ کیا ہے؟ زبر. ارسلنا. اچھا میں اس کو ار نہیں کہوں گی، غلط ہو جائے گا. قلقلہ نہیں کرنا، را کو بالکل نہیں ہلانا. ارسلنا، زبان کو روکنا ہے کہ وہ را کو ہلائے نہیں، ٹھیک ہے. ارسلنا. قرآن. قر میں را موٹا ہو رہا ہے کیونکہ را کے پچھلے حرف پہ پیش ہے، را پہ جزم ہے. قرآن. یغررک. یغررک. میر. اب یہاں میں را کو موٹا نہیں کروں گی. میر صاد. یہ میں وقف کر رہی ہوں، ویسے پڑھیں گے میر صادن. میر صادن، صاد موٹا، ٹھیک ہے. قیر، قاف باریک ہے یہاں پہ بھی. قیر، قاف موٹا لیکن پڑھنا ہے. قیر طاسن، تو بھی موٹا ہوگا. قیر طاسن. فرقتن. فرقتن، ایسے. امر. امر تابو. امر تابو. تو آج کی ان مثالوں سے ہم نے پڑھا کہ را کے اوپر جزم آئے، پیش آئے، را کے اوپر زبر آئے، پیش آئے تو را کو کیسے موٹا کرنا ہے. را کے اوپر اگر جزم ہو، پچھلے حرف کے اوپر زبر پیش ہو تو را موٹا ہے. اگر را پہ زیر ہے یا را پہ جزم ہے اور پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو را کو کیسے باریک پڑھنا ہے. تو آج کے اس لیسن میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ جزم، تشدید اور را کے قاعدے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی تجوید کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.